السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، دینی بھائیوں، آج ہم آپ کے سامنے سورۃ البقرہ آیت نمبر 24 سے 30 کے درمیان کا مختصر ترجمہ، مختصر تفسیر پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون صدق الله العظيم۔ وبشر الذين آمنوا، اور خوشخبری دے دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے کہ ان کے واسطے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، کلما رزقوا منہا، جب ان کو اس میں سے روزی دی جائے گی، کوئی بھی پھل دیا جائے گا رزق کے طور پر، تو وہ یہ کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ اس طرح کی روزی تو ہم کو اس سے پہلے بھی دی گئی تھی، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور اسی کے مثل اور بھی ان کو دیا جائے گا، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور ان کے لیے اس میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور اس ناز و نعمت میں یا اس باغ میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، بلا شبہ اللہ حیا نہیں کرتا اس بات سے کہ وہ کوئی مثال بیان کرے، بعوضۃ کسی مچھر کی یا اس سے بھی ادنا حقیر شے کی، فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربہم، تو جو لوگ ایمان لائے وہ تو جان لیتے ہیں کہ بلا شبہ یہ حق ہے ان کے رب کی جانب سے، واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، اور جن لوگوں نے کفر کیا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اس مثال کو بیان کر کے کیا قصد کیا ہے، کیا ارادہ کیا ہے۔ یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا، اللہ رب العزت اس کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، وما یضل به الا الفاسقین، اور اس کے ذریعے سے نہیں گمراہ ہوتے مگر فاسق و فاجر ہی لوگ۔ الذین ینقضون عہد اللہ، اب یہ فاسق و فاجر لوگ کون ہیں، انہی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کے عہد کو اس کو پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور ان رشتوں کو، ان چیزوں کو کاٹتے ہیں جس کو اللہ نے ملانے کا حکم دیا تھا، اور زمین میں فساد مچاتے ہیں، اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ ہیں جو خسارہ والے ہیں۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، تعجب کے طور پر کہا جا رہا ہے کیف تکفرون، تم کیسے اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو یا اللہ کا انکار کرتے ہو، حالانکہ تم مردہ تھے، تم بے جان تھے، فاحیاکم، اس نے تم کو زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندگی دے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے۔ هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات، وہ ذات وہی ہے جس نے تمہارے واسطے زمین میں کی ساری چیزیں پیدا کی ہیں، پھر وہ متوجہ ہوا، پھر اس نے قصد کیا آسمان کی طرف تو اسے 7 آسمان بنائے، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر ایک شے کا علم رکھنے والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے کہ جس وقت آپ کے رب نے کہا فرشتوں سے کہ میں زمین میں اپنا نائب
یعنی اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو فرشتوں نے کہا کیا آپ اس میں ایسی مخلوق کو یا ایسے کو بنانا چاہتے ہیں جو زمین میں فساد مچائے اور خون ریزی کرے؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، اور ہم سب آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، آپ کی تعریف بیان کرتے ہیں، آپ کی تقدیس بیان کرتے ہیں۔ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا میں وہ سب کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اب یہ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا جو کہا گیا ہے، اس کی تفسیر کے سلسلے میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ خوشخبری دو ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے۔ خوشخبری، اب سے پہلے جو انسانی طبقات بیان کیے گئے تھے، ایک تو مومنین متقین کا طبقہ، اور دوسرے کافرین و مشرکین کا طبقہ، اور تیسرے منافقین کا طبقہ۔ ان تینوں طبقوں کے حالات اور ان کی پہچان بتانے کے بعد اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمایا تھا تمام طبقے سے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم۔ تمام لوگوں کو خطاب تھا کہ تم سب اپنے اس رب کو کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا ہے اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ اور پھر ان میں سے جو معترضین تھے ان کے اعتراض کا جواب دیا، اور پھر اسے چیلنج کیا تھا کہ تم اگر یہ کہتے ہو کہ محمد پر جو کلام نازل ہوا ہے یہ کلام محمد کا نہیں ہے، کہیں اور سے سیکھ کر کے آتا ہے، یا یہ محمد اپنی طرف سے بنا کر کے لے آتا ہے، تو تم بھی قابل ہو، تمہاری زبان بھی عربی ہے، تمہارے درمیان بھی فصحاء، بلغاء، ادباء، شعراء موجود ہیں، تو تم بھی اسی طرح کی ایک صورت بنا کر کے لے آؤ۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا اور تم کر بھی نہیں سکتے تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جب امت کو ڈرایا گیا، مخلوق کو جب ڈرایا گیا، تو ساتھ ہی ان لوگوں کو جنہوں نے رب کی اطاعت کی، رب کی بات کو مان لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کی اور اللہ کے حکموں کے مطابق اپنی زندگی گزاری، تو ان کو خوشخبری سنائی گئی۔ تو یہی خوشخبری ہے کہ ان کے واسطے ایسے باغات ہیں جس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں، اور اس کے پھل اس قدر لذیذ ہیں کہ جو دنیا کے پھل سے مشابہ ہے۔ آدمی جنتی دیکھے گا تو دیکھ کر کے یہ کہے گا کہ اس طرح کے پھل تو ہمیں دنیا میں ملے تھے، یا تو یہ کہ دنیا میں جو پھل کھایا تھا اسی کے رنگ روپ اسی کی طرح سے مشابہ ہوگا، لیکن کھانے کے اعتبار سے اس کا لذت، اس کا مزہ، اس کا کچھ الگ ہوگا، اس کی لذت اور حلاوت جو ہوگی کچھ الگ ہوگی، اس کی خوشبو کچھ الگ ہوگی۔ تو یہ نعمت جو انہیں دی جائے گی اسی کی خوشخبری ہے، اور جب جب ان کو روزی دی جائے گی تو اسی کے طرح سے وہ یہ کہیں گے کہ ہمیں تو اس سے پہلے بھی ملا تھا۔ اور ان کے لیے ایک اور چیز ہے، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اس میں جنت میں ان کے واسطے پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔ اب یہ ازواج مطہرۃ جو کہا جا رہا ہے، اس میں لطیف اشارہ ہے کہ دنیا کی جو بیویاں ہیں اس میں بہت ساری باتیں ہیں۔ ایک تو ظاہری ناپاکی، گندگی، مثلا حیض و نفاس ہے، اور بھی اس طرح کے حالات ہیں، بول و براز ہیں، اور اخلاقی ناپاکی، اخلاقی گندگی بھی ہو سکتی ہے، بدخلقی ہے، بدزبانی ہے، بے وفائی ہے، اور اس طرح کی اور بھی چیزیں ہیں۔ لیکن جنت میں جو بیویاں عطا کی جائیں گی، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، تو ظاہری اور باطنی دونوں پاکی انہیں حاصل ہوگی۔ یہ اعلیٰ درجے کی نعمت ہے، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور ایسا نہیں کہ دنیا کی نعمتوں کی طرح کے 10 سال، 20 سال، 50 سال، یا عارضی جو بھی ہے عارضی نعمت کی طرح سے کہ وہ ایک دن فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس نعمت میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور آگے ایک اعتراض کا جواب دیا گیا ہے اس میں کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ۔ لوگوں نے اعتراض کیا تھا کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثال بیان کر کے اللہ رب العزت کا کیا مقصد ہے؟ قرآن تو اعلیٰ کتاب ہے، قرآن تو آسمان سے نازل ہونے والی کتاب ہے، احکم الحاکمین کی طرف سے آیا ہوا دستور ہے، اس میں مچھروں کا تذکرہ، اس میں جو ہے مکھیوں کا تذکرہ، اس میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کا تذکرہ، اس میں جو ہے اونٹوں کا تذکرہ، اس سے کیا مراد ہے؟ اس کو اعلیٰ کتاب ہے تو اعلیٰ اعلیٰ باتیں ہونی چاہیے اس میں۔ تو اس کا جواب دیا گیا ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، اللہ رب العزت حیا نہیں کرتا، اللہ رب العزت مثال بیان کرنے سے رکتا نہیں، چوکتا نہیں،
بلکہ وہ مچھر کے ذریعے سے بھی مثال دے کر یا اس سے بھی ادنا حقیر ترین مثال دے کر بھی اگر سمجھانا مقصود ہو تو وہ مثال اللہ رب العزت دے کر کے لوگوں کو سمجھانے کے واسطے، لوگوں کی تعلیم کے واسطے، لوگوں کی تربیت کے واسطے وہ اس طرح کی مثالیں بھی دے کر کے لوگوں کو بتاتا ہے۔ اور ایک بات اور ہے کہ کلام چاہے جتنا بھی عالی ہو، اس کی وضاحت کے واسطے، اس کو بیان کرنے کے لیے اگر مثال کے طور پر کوئی ادنا حقیر شے کی بھی مثال دی جاتی ہے تو اس سے کلام میں ہلکا پن نہیں آتا، کلام کی بلاغت اس سے نہیں چلی جاتی۔ کلام کی حقانیت، صداقت اور اس کی بلاغت اور اس کا اعلیٰ ہونا وہ سب اپنی جگہ پر مسلم رہتا ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہوتی، اس لیے یہ اعتراض بیجا ہے۔ اسی واسطے ارشاد فرمایا گیا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، تو جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ جان جاتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے جو بیان کیا گیا ہے وہ بیان برحق ہے، وہ سچ ہے، وہ صحیح ہے۔ اور اگر جو لوگ کفر کیے ہیں، جو لوگ ایمان نہیں لائے ہیں، تو انہیں تو اعتراض ہوتا ہی رہے گا۔ اب آگے چل کر کے فاسقین کے تذکرے میں بتایا گیا کہ جو لوگ اللہ سے کیا ہوا وعدہ توڑتے ہیں اس کو پختہ کرنے کے بعد، تو یہ بڑا جرم ہے، بڑا گناہ ہے۔ وعدہ خواہ وہ دنیاوی اعتبار سے ہو یا شریعت کے اعتبار سے ہو یا اللہ سے کیا ہوا ہو، وعدہ کسی سے بھی کیا ہوا ہے، وعدہ کو وفا کرنا، وعدہ کو توڑنا بڑا گناہ ہے، بڑا جرم ہے۔ اور وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ، اللہ رب العزت نے جن رشتوں کو، جن چیزوں کو ملانے کا حکم دیا ہے اسے ملاتے رہنا۔ اور یہی دو چیزیں ایسی ہیں جس کے توڑنے سے، جس میں خلط ملط کرنے سے، گڑبڑی کرنے سے فساد فی الارض ہوتا ہے، اخلاق میں فساد، معاشرے میں فساد، خاندان میں فساد اور پھر ملک میں فساد ہوتا ہے۔ اس کی مین جو اصل وجہ ہے وہ یہ ہے کہ وعدے کو توڑنا اور رشتے کو توڑنا۔ ان دونوں چیزوں سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے، اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہی لوگ خسارہ والے ہیں۔ کیف تکفرون، آگے ارشاد تعجب کے طور پر ارشاد فرمایا گیا ہے کہ تم کیسے اللہ کا انکار کر سکتے ہو، حالانکہ تم کچھ نہیں تھے، تمہارے اندر جان نہیں تھی۔ انسان کی اصل تخلیق کی طرف، انسان کی اصل کو دیکھتے ہوئے اللہ رب العزت کی طرف سے ارشاد فرمایا گیا کہ تم اعتراض کیسے کر سکتے ہو، تم کفر کیسے کر سکتے ہو اللہ کا، تم تو کچھ تھے ہی نہیں، تم تو پانی کا ایک ناپاک قطرہ تھے، اس نے تمہیں زندگی دی، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر وہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، اور پھر تمہیں اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ یعنی از ابتدا تا انتہا، شروع سے لے کے آخر تک جب تمہیں اللہ کے دربار میں ہی جانا ہے تو پھر اللہ کا انکار کس طرح سے کر سکتے ہو؟ وہی ذات تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی ساری چیزوں کو بنا دیا ہے، زمین سے لے کر کے آسمان تک کے درمیان کی ساری نعمتیں آخر کس کے واسطے ہیں؟ حضرت عارف باللہ حضرت ابن عطا رحمت اللہ علیہ کی تفسیر میں ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ ساری کائنات، اس سے معلوم ہوا اس آیت کے ذریعے سے کہ ساری کائنات تمہارے واسطے اور تم اللہ کے واسطے، یعنی دنیا کی ساری چیزیں انسان کے واسطے اور ایک انسان اللہ کے واسطے ہے۔ وہی ذات ہے جس نے زمین کی ساری چیزیں تمہارے لیے بنا دی ہیں، اور پھر اس نے توجہ کی، اس نے قصد کیا آسمان کی طرف، تو 7 طبق آسمان کے بنائے، اور وہ ایسا رب ہے جو ہر ایک شے کا علم رکھنے والا ہے۔ اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اپنے فرشتوں سے کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو فرشتوں نے یہ کہا کہ کیا آپ زمین میں ایسے لوگوں کو پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ جو زمین میں فساد مچائے گا اور خون ریزی کرے گا؟ ہم تو آپ کی تسبیح و تحمید بیان کرنے کے لیے، آپ کی پاکیزگی بیان کرنے کے لیے تو ہم تو ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا، اس کی تفسیر میں یہ آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں کے درمیان، فرشتوں کے اندر جو چیزیں رکھی ہیں اس میں مکمل اطاعت ہے، اس میں حاجت بشری، تقاضۂ بشری نہیں ہے، دنیا کی لالچ، مال کی حرص وغیرہ ان کے اندر نہیں ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے انسان کے اندر جو رکھی چیزیں ودیعت کی ہیں، یہ زمین سے پیدا ہونے والی مخلوق، زمین سے لگی ہوئی چیزوں کی زیادہ چاہت، زیادہ خواہش ہوتی ہے ان کی، اور ان خواہشات میں رہ کر پھنس کر بندہ اللہ کو یاد کرے تو یہ زیادہ کمال ہے۔
بہرحال اللہ رب العزت نے جو بیان فرمایا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، میں زیادہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، یعنی اللہ رب العزت کے علم میں بخوبی ہے کہ اللہ اپنی رسالت کو، اپنی خلافت کو کہاں رکھنا چاہتا ہے، اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا، اللہ کی حکمت میں کسی کو دخل نہیں ہے۔ ان ربک فعال لما یرید، کہ بلا شبہ تمہارا رب ہر ایک امر کو جو وہ ارادہ کر لیتا ہے اس کو سب سے اچھے طریقے سے کرنے والا ہے، یعنی اللہ کے حکمت میں، اللہ کے عمل میں کسی کا دخل نہیں، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، وہ فعال لما یرید ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔